ناظرین گرامی، کیا دجال واقعی خواتین کے ساتھ ہم بستری کرے گا؟ آپ کی نظر سے ایسی بہت سی ویڈیوز گزری ہوں گی جن میں یہ تحسر دیا گیا ہے کہ دجال بہت سی عورتوں سے ہم بستری کرے گا، اور آپ نے بہت سی جگہ یہ بھی پڑھا ہوگا کہ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتوں کی نشانیاں۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی عورتیں دجال کے سحر میں مبتلا ہوں گی؟ کیا واقعی دجال کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والی عورتیں ہوں گی؟ اسی موضوع پر آج بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ نہ کیا۔ فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی آیا ہوگا نہ کبھی آئے گا، مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے، کسی اور نبی نے نہیں بتلائی۔ اور آپ کی نظر سے ایسی بہت سی ویڈیوز گزری ہوں گی اور آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دجال بہت سی عورتوں سے ہم بستری کرے گا۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، ہم آج کی زیر نظر ویڈیو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے دجال کے متعلق تمام باتوں کا خلاصہ بیان کریں گے، اور یہ بھی بتلائیں گے کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے کون کرے گا۔ ناظرین گرامی، خروج دجال کے متعلق ہم آپ کو احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ احادیث پیغمبر میں آتا ہے کہ خروج دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں گے، باہمی عداوتیں پھیل چکی ہوں گی، اور دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، اور علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ عرب اس زمانے میں کم ہوں گے، دجال کی اکثر پیروکار عورتیں اور یہودی ہوں گے، اور اس وقت یہودیوں کی تعداد 70,000 ہوگی جو مرصع تلواروں سے مسلح ہوگا، اور ان پر بہت قیمتی دبیز کپڑے، ساج کا لباس ہوگا۔ دجال شام و عراق کے درمیان نکلے گا، اور اس فہان کے ایک مقام یہودیہ میں نمودار ہوگا۔ دجال کا حلیہ کیسا؟ دجال ایک جوان شخص ہوگا، اس کا رنگ گندمی ہوگا، اور دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ ایک بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور دوسری دائیں آنکھ میں موٹی پلی ہوگی۔ پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، تیزی سے پوری دنیا میں پھر جائے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو، اور ہر طرف فساد پھیلائے گا، مگر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس زمانہ میں مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اسے اندر گھسنے نہیں دیں گے، لہٰذا وہ مدینہ المنورہ کے باہر ٹھہرے گا، اور بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد و عورت کو مدینہ سے باہر پھینکیں گے۔ یہ سب منافقین دجال سے جا ملیں گے، اور عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی۔ جی ناظرین گرامی، عورتیں سب سے پہلے فتنہ دجال میں مبتلا ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ مدینہ المنورہ ان سے بالکل پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ جب لوگ اسے پریشان کریں گے تو وہ غصے کی حالت میں واپس ہوگا۔ فتنہ دجال اتنا سخت فتنہ ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کیا، مگر اس فتنے کی جتنی تفصیلات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی، کسی اور نبی نے نہیں بتلائی۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کے ساتھ غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ مادر زاد اندھے اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ چنانچہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ دیہاتی وعدہ کر لے گا، تو اس کے سامنے 2 شیاطین اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ نیز دجال کے ساتھ 2 فرشتے 2 نبیوں کے ہم شکل ہوں گے جو اس کی تکذیب لوگوں کی آزمائش کے لیے اسی طرح کریں گے کہ سننے والوں کو تصدیق کرتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جو شخص اس کی تصدیق کرے گا کافر ہو جائے گا، اور اس کے پچھلے تمام نیک اعمال باطل ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ جو اس کی تکذیب کرے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اس کا ایک عظیم فتنہ یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے پر بادلوں سے بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی، اور ان کے مال مویشی خوب فربا ہو جائیں گے، اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ان میں قحط پڑ جائے گا، اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ غرض یہ کہ اس کی پیروی کرنے والوں کے سوا سب لوگ اس وقت مشقت اور تکلیف میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر بھی قادر نہیں ہوگا۔ نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ، لیکن حقیقت میں جنت آگ ہوگی اور آگ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص دجال پر سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے۔ دجال تلوار یا آرے سے ایک مومن نوجوان کے 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ ڈال دے گا، پھر اس کو آواز دے گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا، اور دجال اس سے پوچھے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کا دشمن دجال ہے، مجھے آج پہلے سے زیادہ تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور کے مارنے اور زندہ کرنے پر قدرت حاصل نہ ہوگی۔ اس کا فتنہ 40 روز رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی ایام حسب معمول ہوں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو 2 سمندروں کے سنگم پر ہوگا، دوسرا ہیرا عراق کے مقام پر، اور تیسرا شام میں۔ وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا، اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے۔ شہر کے لوگ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے، ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا، اور ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا، اور پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا، اور اس میں بھی لوگوں کے اسی طرح 3 گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصے پر ہوگا، یہاں تک کہ مومنین اردن بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے، اور دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لدا پر واقع ہوگا، اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے، یہاں سے وہ اپنے مویشی چرانے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا، اور یہ محاصرہ سخت ہوگا جس کے باعث مسلمان سخت مشقت اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کی تانت چلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقہ میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا، وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا، اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے، صبح ہوتے ہی نماز فجر کے وقت دجال سے جنگ کریں گے۔ وہ رات سخت تاریک ہو اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے، یعنی پیٹ بھرے ہوئی کی آواز ہے۔ غرض یہ کہ نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، اور نزول کے وقت اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوگا۔ قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ سفید، اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے، سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے یا ٹپکتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جسم پر ایک ذرہ ہوگی، اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے صالحہ ترین 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ ان کے کہنے پر آپ اپنا تعارف کروائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے امیر امام مہدی حافظ اللہ تعالی ہوں گے، جن کا ظہور نزول عیسیٰ سے پہلے ہو چکا ہوگا۔
नाज़रीन गिरामी, यहाँ तक हमने आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का खुलासा बयान कर दिया। नाज़रीन गिरामी, अहदीस की कुतुब में दज्जाल के मुताल्लिक़ यही कुछ मिलता है। नाचीज़ की नज़र में ऐसी कोई रवायत नहीं गुजरी कि जिसमें यह बयान किया गया हो कि दज्जाल किन औरतों से हमबिस्तरी करेगा और उनकी निशानियाँ क्या क्या होंगी। उलमाए कराम और मुफ्तियान अज़ाम से रुजू करने पर मालूम हुआ कि यही अहदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा है। औरतों के हवाले से बस इतनी सी बात मिलती है कि दज्जाल की सबसे पहले पैरवी करने वाली औरतें होंगी और मर्दों की निस्बतन औरतें दज्जाल के फितना में ज़्यादा मुब्तला होंगी। अगर आप मज़ीद फितना दज्जाल के मुताल्लिक़ पढ़ना चाहते हैं तो इस बारे में अलामात क़यामत और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला की कुतुब का मुताला फरमा लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।